بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا وصیتوں کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کو دو پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل کر اس کو مارنے کی کوشش کی، اور وہ شدید زخمی حالت میں جب آقا علیہ صلاۃ والسلام کے سامنے آئی تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اور دیگر صحابہ کرام نے اس کی حالت دیکھ کر اس سے دریافت کیا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ وہ شدید زخمی تھی کہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھی، لہٰذا اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس یہودی کا بتا دیا کہ فلاں فلاں شخص تھا جس نے میرا یہ حال کیا ہے۔ تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فوراً اس مجرم کو طلب کیا اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا، دو پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل دیا گیا اور اس کو برابر کی سزا دی گئی۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسی لڑکی آئی جو کہ انصاری تھی اور شدید زخمی حالت میں تھی، اور وہ کہیں راستے پر سے جا رہی تھی اور اس نے چاندی کا زیور پہن رکھا تھا۔ یہ بات حدیث کی تشریح میں آتی ہے۔ حدیث کی وضاحت میں دیگر صحابہ کرام اس حدیث کو مزید تفصیلاً بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ چاندی کا زیور پہنے ہوئے تھی، تو اس یہودی لالچی چور شخص نے اس چیز کا لالچ کر کے اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ زندہ بچ گئی اور دو پتھروں کے درمیان اس کا سر کچل دیا اور اس کا زیور لے لیا اور وہاں سے چلا گیا، اور وہ لڑکی شدید زخمی حالت میں بچ گئی۔ اس کے صرف سانس چل رہے تھے، وہ کچھ بولنے کے قابل نہ تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے اور آقا علیہ صلاۃ والسلام نے زیادہ سارے لوگوں کے نام لے کر باری باری اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کس نے ایسا کیا، وہ ہر بار سر ہلا کے نفی میں اشارہ کرتی کہ یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح جب اس یہودی شخص کا نام آیا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ یہ شخص ہے کہ جس نے مجھے اس طرح مارنے کی کوشش کی۔ تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس شخص کو اپنے پاس طلب کیا اور اسے بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچل کر سزا دی گئی، جس طرح کہ اس نے اس لڑکی کا حال کیا تھا۔ اس حدیث پاک سے اسلام کا قانون ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ جان کے بدلے میں جان، اور جس نے جیسا کیا اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی زیادتی کی جائے، اور انصاف اور برابری کا معاملہ آ گیا کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب کوئی شخص کسی کو مارتا ہے تو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی جس شخص نے کسی کو مارا بدلے میں اس کو بھی مار دو۔ اسی طرح قصاص ہے کہ اگر کسی نے کسی کو شدید زخمی کیا تو اس کو بھی بدلے میں اتنی ہی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں تو اس کے ساتھ بھی قانوناً اتنی ہی زیادتی اور اتنی ہی سزا اس کو دینی چاہیے کہ جتنی اس نے کسی اور کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابری، عدل و انصاف کا حکم دیا، اور جو شخص کسی کو تکلیف پہنچائے یا بلا ضرورت کسی کو مار ڈالے تو اس کا بدلہ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے دور میں کیا اور ہم سب کو بھی کرنے کا حکم دیا۔ اس دور میں لڑکیوں کو اتنی زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی، تو کافی لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زیادتی کر دیتا یا کسی کو ویسے ہی مارتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی، لیکن آقا علیہ صلاۃ والسلام کے دور میں ان کو جیسے ہی پتہ چلتا کہ کسی لڑکی کے حق کے بارے میں برا ہو رہا ہے تو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے بڑھ چڑھ کر اسلام کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کو زیادہ عزت اور بہترین حقوق دیے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں برابری کا سلوک کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے یا کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بدلہ کس طرح سے لینا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا چاہے، اپنی تکلیف اور زیادتی اور موت کے بدلے میں کسی کو معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ بے شک معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔